زمین پر ہر جانور منفرد، سادہ اور سادہ ہے۔ پرجاتیوں سے پرجاتیوں تک جانور اپنے بڑی ناک والے نو دلچسپ جانور نسبتی ارتقاء کی بدولت قابل ذکر طریقوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بہت سے جانوروں نے مختلف وجوہات کی بنا پر دوسروں کے مقابلے بڑے جسمانی اعضاء رکھنے کے لیے ڈھال لیا ہے۔ بڑی آنکھوں والے جانور، بڑے کان والے جانور اور بڑی ناک والے جانور بھی ہیں، اور بالکل کسی بھی دوسری قسم کی منفرد مخلوق کی طرح میرے خیال میں بڑی ناک والے جانوروں کے بارے میں جاننا بہت دلچسپ ہے۔ ان تمام جانوروں کی ناک مختلف وجوہات کی بنا پر عام ناک سے بڑی ہوتی ہے۔ یقینی طور پر وہ اس طرح پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ بھی اس طرح سے ایک وجہ سے تیار ہوئے تھے۔ کیا ان کی نسل کی تاریخ میں اس کی وجہ بنی؟ نمبر 1، ہاتھی۔ بڑی سائنسی نام ناکلوکسوڈونیٹا افریقی والا سب سے عام جانور۔ ہاتھی بہت ذہین مخلوق ہیں جن کی ناک ان کی سونڈ بھی ہوتی ہے جو 7 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ ان کے تنے کا وزن بھی 400 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہاتھی کی سونڈ سانس لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ مختلف وجوہات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ پی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ چیزیں پکڑ سکتے ہیں۔ لاکھوں سال پہلے ہاتھی کے آباء و اجداد کے پاس اصل میں سونڈ کے 2 سک تھے، جس کی وجہ سے ان کے لیے منہ سے چرنا اور کھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ترقی کر کے صرف ایک تنا رکھتے ہیں، جس نے ان کے لیے ایک نو کے طور پر کھانا اور پھلنا پھولنا آسان بنا دیا ہے۔ نمبر 2، بندر۔ پروبوسکس بندر، جسے لمبی ناک کا بندر بھی کہا جاتا ہے، تمام پریمیٹوں میں سب سے بڑی ناک ہے۔ ان کی ناک اوسطاً تقریباً 6.5 انچ لمبی ہوتی ہے، اور یہ مرد کی ملاپ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے، جس سے انہیں خواتین کے ساتھی تلاش کرنے اور ممکنہ حریفوں کو ڈرانے میں بھی مدد مل سکتی۔ اس بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں کہ پروبوسکس بندر کی ناک اتنی غیر معمولی بڑی کیوں ہوتی ہے۔ تاہم سب سے عام نظریہ یہ ہے کہ ناک ہزاروں سالوں میں تیار ہوئی ہے تاکہ ان کی ملاپ کی کالوں کو بڑھانے میں مدد ملے۔ نمبر 3، تاپیر۔ جبکہ ایڈورڈ کی بڑی ناک کی طرح ایک ٹپر دراصل اپنی ناک کو ہاتھی کی طرح استعمال کر سکتا ہے۔ ٹپر اپنی سونڈ سے چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں جو ان کی ناک اور ان کے اوپری ہونٹ پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے ہاتھی کے ڈبے سے۔ اس سے ان کے لیے درختوں اور جھاڑیوں سے چیزیں کھینچنا اور انہیں کھانا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹیپرز نسبتاً حال ہی میں اس لمبی ناک کے ساتھ تیار ہوئے دوسرے جانوروں کے مقابلے سے، اور صرف چند ملین سال پہلے اس بڑی ناک کو بڑھایا۔ تاہم اس نے جانوروں کو پودوں کو آسانی سے کھانے میں مدد کی ہے۔ وہ اپنی ناک کو اپنے شکاریوں سے پانی میں چھپانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے تنے کو اسنارکل کے طور پر استعمال کر کے انہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، گھریلو سور۔ ایک جانور جو اب زیادہ تر کھیتوں میں دیکھا جاتا ہے، گھریلو خنزیر کی اصل میں بڑی ناک ہوتی ہے، حالانکہ ہم انہیں دیکھنے کے اتنے عادی ہیں کہ ان کی ظاہری شکل اتنی قدرتی معلوم ہوتی ہے۔ سور بڑی ناک والے بہت سے دوسرے جانوروں کی طرح سونگنے کی حیرت انگیز حس رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خنزیر انتہائی ذہین جانور ہے۔ سونگنے کی یہ حس انہیں آسانی سے کھانا تلاش کرنے دیتی ہے۔ یہ انہیں اشیاء کو کھودنے اور منتقل کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ خنزیر کی بہت سی مختلف نسلیں ہیں، لہذا ناک کی لمبائی ان کے سائز کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، میناڈریل۔ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ رنگین بندر۔ میناڈریل کی ناک بھی بہت بڑی، بہت نمایاں ہوتی ہے۔ ان کی ناک نہ صرف اس کے بڑے سائز کی وجہ سے نمایاں ہے، یہ بھی سرخ ہے۔ میناڈریل کی ناک کا سائز اور رنگ انہیں خواتین کے ساتھیوں کو آسانی سے اپنی طرف متوجہ کرنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ انہیں متاثر کرتا ہے۔ ان کی بڑی ناک ان جانوروں کو خوراک تلاش کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے دن گری دار میوے، بیجوں اور چھوٹے جانوروں کو چارہ لگانے میں گزارتے ہیں۔ نمبر 6، ہاتھی مہر۔ ہاتھیوں کی مہروں کا نام ہاتھیوں کی سونڈ جیسی ناک کی وجہ سے رکھا گیا ہے، تاہم یہ مہریں ہاتھیوں کی طرح ناک استعمال نہیں کرتی۔ اس کے بجائے ایک ہاتھی کی مہر کی ناک کو ملاوٹ کے دوران دوسرے مردوں کو زور سے ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صرف نر ہاتھی کی مہریں سوجی ہوئی ہیں۔ بڑی ناک۔ ان کی بڑی ناک ان کو ملاوٹ کے موسم میں پانی ذخیرہ کرنے میں بھی مدد کرتی ہے،
जब उन्हें हाथी की महर की मिलावट की रस्म के कुदरती उसूलों के मुताबिक साहिल से निकलना पड़ता। नंबर 7 जनूबी अमरीकी कोटी। अगरचे कोटीज की बहुत सी मुख्तलिफ कस्में हैं, लेकिन जनूबी अमरीकी कोटी की नाक सबसे बड़ी होती है। अजीब बात यह है कि ये जानवर दर हकीकत रीछों से मुताल्लिक हैं, हालांकि उनकी लंबी नाक यकीनी तौर पर उन्हें मुनफरिद नजर आती है। जनूबी अमरीकी कोटीज मुख्तलिफ किस्म के खाने खाते हैं, बशमूल पौधों और छोटे ममालिया, और उनकी नाक उन्हें जिंदा रहने में मदद देती है। चूंकि वो बुनियादी तौर पर चारा खाते हैं, वो खुराक तलाश करने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी नाक को सड़े हुए नविश्ता जात के नीचे से खाना जैसे कीड़े या निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8 सिया गैंडा। एक इंतहाई खतरे से दो चार जानवर। काले गैंडे की नाक बहुत बड़ी होती है, जो उन पर बैठने वाले बड़े सींगों की बदौलत बहुत नुमायां है। उनकी बड़ी नाक पर सींग उनको शिकारियों से बचने और उनके साथ गड़बड़ करने वाले किसी से लड़ने में मदद करते हैं। ताहम उनकी नाक और सींग सिर्फ लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। काले गैंडों में सूंघने की भी बड़ी हिस्स होती है। उनकी खुराक सब्जियों के चरने और खाने पर मुश्तमिल है, और उनकी नाक उन्हें खाने के दौरान इलाके में किसी भी शिकारी को महसूस करने में मदद कर सकती है। नंबर 9 इकेडना। लंबी चूंच वाला साइंसी नाम जिग्लोसस एक ममालिया जो अंडे देता है और उसकी जबान पर दांतों की बजाय सपाइकिस होते हैं। लंबी चूंच वाले इकेडना बहुत मुनफरिद जानवर है। उनकी नाक भी बहुत बड़ी होती है। एक लंबी चूंच वाली इकेडना खुराक की तलाश के लिए अपनी लंबी नाक का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इनमें सूंघने की बड़ी हिस्स होती है। इससे इन्हें अपने इर्द गिर्द किसी भी खतरे का पता लगाने में भी मदद मिलती है, और साथ ही साथ लंबी चूंच वाले इकिडनास का पता लगाने में भी मदद मिलती है। Subscribe to Professional OB TV and press the bell icon.